ہے اور پھر میرے پاس آنا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ موت سے کوئی بشر پاک نہیں ہے۔ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب پر موت آئی، موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ان الموت الذین تفرون فانہ ملاقیکم، اگر تم موت سے بھاگو گے تو موت نے ایک دن پکڑنا ہے۔ اس نے جوانی کو نہیں دیکھنا، حسن کو نہیں دیکھنا، مال کو نہیں دیکھنا، دولت کو نہیں دیکھنا، اپنے وقت کو دیکھنا ہے جو مقرر ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہوشیار آدمی وہ ہے، عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اب موت کی تیاری کیا ہے بھائی؟ جو تیاری کے ساتھ جائے گا یہ آنکھیں بند ہو گئی اپنا مقام دیکھے گا، جو اس کو ملنے والا ہے وہ اس کو نظر آئے گا، اور یہاں سے خالی ہاتھ جانا میرے دوستوں میں۔ جیسا یہ ہمارا بھائی جوانی کے حالات میں اب اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا، بس صرف جوان ہوا، 18-20 سال عمر ہے اور چلا گیا، یہ اس کی اتنی عمر تھی۔ اب اس کے ساتھ اس کے وہ اعمال چلے گئے، نوجوان تھا، اتنی برائی تو تھی نہیں، لیکن ہم اپنا سوچے ہم نے 40 سال گزار لیے، کتنی نمازیں میری رہ گئی، میں نے کتنا جھوٹ بولا، میں نے کتنا سچ بولا، محاسبہ کرے۔ اللہ فرماتے فی انفسکم، اپنے آپ میں دیکھو کہ مجھ سے کون کون سی خطائیں ہوئی ہیں۔ میں نے جانا ہے بھائی، قبر میں جانا ہے، قبر میں سوال ہونا ہے من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، یہ پہلے سوال ہونا ہے۔ اب جس نے رب کی مانی ہوگی وہ بتائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جس نے مانی ہوگی وہ بتا سکے گا، اور جس نے رب کے حکموں کو مانا نہیں ہے، ادھر اذان ہوئی یہ اپنے کام پہ لگا رہا، ادھر زکوٰۃ کا سال پورا ہوا اس نے دیا نہیں، وہاں والدین کے ادب و احترام کا موقع تھا اس نے وہ کیا نہیں، تو پہچانا نہیں رب کو بھائی، پھر کہے گا لا ادری مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا سوال ہوگا ما دین کا، دین کیا ہے بھائی؟ اب اسلام ہمارا دین ہے، اس کا جواب ہے الاسلام، دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب جس نے اسلام کی اوپر زندگی گزاری ہوگی وہ جواب بتائے گا، نہیں گزاری گی اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا بھائی اسلام کیا ہے۔ اللہ فرماتے من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب لے کر آئے گا فلن یقبل منہ، ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اسلام ہی قبول کیا جائے گا۔ اسلام میں 5 نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، حیا رکھنا، ایمان والا بننا، 5 نمازیں پڑھنا۔ اللہ نے ہمارے اوپر نمازیں فرض کی ہے، اتنے انسان ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ پھر اللہ فرماتے حافظوا علی الصلاۃ، نماز کی حفاظت کر۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں بے حیائی سے روکے گی۔ تو میرے محترم دوستو بھائیو، دین کے اوپر جو زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہوگا، جو دین سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ ناکام ہوگا۔ تو دین اللہ کا قرآن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث ہے۔ صحابی آخری بات، ایک صحابی ایمان لے کر آئے، اللہ کے نبی نے ان کو بتایا بھائی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی، زکوٰۃ دینا ہے، حج ادا کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، یہ سارا بتا دیا۔ اس نے اللہ کے نبی کے فرمان کو سننے کے بعد کہا واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں اس کو نہ بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا، جو دین اللہ کے نبی نے بتا دیا اسی پر عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا بھائی آؤ من سرہ ان ینظر رجل من اصحاب الجنہ، تم میں سے کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الی ھذا الرجل، اس آدمی کو دیکھے۔ اس نے قسم کھائی کہ میں دین کے اوپر زندگی گزاروں گا، اور دین وہ ہے جو اللہ کے رسول ہم بتائے، اپنی طرف سے نہیں بنانا ہے۔ اب ہم نماز جنازہ پڑھیں گے، اس میں ہم پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم، فاتحہ پڑھیں گے، اس میں اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور اس کے بعد ہم درود پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی، پڑھتے نا اللہم صلی، نماز والا درود، اللہ رحمت بیج علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اس کے لیے دعا کریں گے اللہم اغفر للمؤمنین، اللہم اغفرہ وارحمہ، اور ساری دعائیں ہم اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ان دعاؤں کو اسی جنازے میں پڑھنا۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا جب جنازہ ہو جائے پھر فوراً اٹھاؤ، اس کو اپنے مقام تک پہنچاؤ۔ ابھی نماز ہے نا 4 رکعت فرض ہے زور کی، 5 پڑھیں گے تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح جنازے میں 4 تکبیریں ہیں، اس کو 5 کریں گے نہیں ہوگی، اس میں رکوع کریں گے سارا نماز جنازہ خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز جو دعا ہے وہ جنازے کے اندر ہے، اگر ہم اس کو بعد میں کریں گے نہیں بھائی ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ دین کو بڑھانا بھی نہیں ہے، کم بھی نہیں کرنا، صفحہ درست کیجیے۔ چلو